کے پاس دلیل نہیں ہے. اسی طرح حدیث رسول کے منکر کے پاس، منکرین حدیث جیسے اللہ کے وجود کے منکر کے پاس کوئی دلیل نہیں، منکرین حدیث کے پاس بھی اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ تینوں شکوں میں یا تینوں کو ملا کر کہ پیغمبر کریم کی بات حجت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم نہیں ہے، یا آپ پر کوئی صرف قرآن اترا ہے اور کوئی چیز نہیں. تو یعنی تینوں شکوں میں سے یا تینوں کو ایک عنوان دے کر انکار حدیث والا ان سے مطالبہ کریں کہ اس پہ آپ دلیل لائیں. دلیل نام کی کوئی چیز حدیث اجمیوں نے جمع کی ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ تو حدیث پہ اعتراض ہے، انکار کی دلیل لاؤ. امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی ایران سے تھے، تو اب آیت پیش کرو کہ ایران والے بات کریں تو حجت نہیں ہے، مکے والا کرے تو حجت ہے. یعنی ان کی بات در انداز دیکھیں. تو میں جو آپ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کہو دلیل لاؤ، کیونکہ تم نے 14 صدیوں میں پوری امت سے ہٹ کر ایک نیا ایشو کھڑا کیا. اذا تورے تارا کا تورے کا، اور ہے بھی یہ امر زائد، ہے بھی خلاف زائد. اس پر دلیل لاؤ، دعوے کی کوئی تعریف بھی ہو، لیکن یاد رکھ لو یہ منکرین حدیث الٹے ہو جائیں گے. ان کے پاس ظن کے درجے میں بھی دلیل کوئی نہیں، بالکل نہیں. اب ذرا آؤ، تین چیزیں پہلے مقدمہ میں تین چیزیں آئیں گی، سمجھ لو. اب لکھنا چھوڑ دو، آپ کے پاس آ گئے ہیں کاغذات. تین چیزیں آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، قرآن پیش کیا امت کے سامنے. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان القرآن پیش کیا، قرآن کا بیان، قرآن کی تبیین. اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں اجتہاد فرمایا. کتنی چیزیں؟ 3، قرآن، بیان. بیان کس کا؟ قرآن کا بیان. فہم قرآن، بیان قرآن یا تبیین قرآن. اسی بیان کا نام سنت ہے، اسی بیان کا نام حدیث ہے، اسی تبیین کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام فہم ہے. آپ نام کوئی بھی رکھ لیں، لیکن چیز یہی ہے کہ آپ نے قرآن بیہ جلی پیش کیا اور پھر قرآن کا بیان پیش کیا. اب قرآن یہ بیہ جلی ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جو بیان پیش کیا ہے، تفسیر پیش کیا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ بیہ. وہ بھی کیا ہے؟ بیہ. وہ بھی بیہ، اور وہ بھی منزل من اللہ ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ بیہ خفی ہے اور قرآن بیہ جلی ہے دونوں منزل من اللہ. بیہ جلی بھی منزل من اللہ ہے، بیہ خفی بھی منزل من اللہ ہے، یہ دونوں. لیکن پیغمبر کریم نے جو بیہ جلی پیش کی یہ بھی من جانب اللہ، اور جو بیہ خفی پیش کی وہ بھی من جانب اللہ. اور تیسری چیز بھی آپ نے پیش کی ہے، وہ پیغمبر کریم کا اجتہاد ہے.
کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ اور یاد رکھو پیغمبر کا اجتہاد بھی قطعی ہے اور برہان اور حجت کے لحاظ سے بھی قطعی ہے اور اتباع کے لحاظ سے بھی وہ واجب الاتباع ہے، کیونکہ عام مجتہد اور پیغمبر کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ عام مجتہد کے لیے قیامت تک خطا کا احتمال ہے، اس کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے اور خطا رہ سکتی ہے۔ پیغمبر کے اجتہاد میں خطا تو ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کو خطا پہ باقی نہیں رکھا جاتا۔ پیغمبر کریم کو خطا پہ باقی نہیں، خطا ہو سکتی ہے کیونکہ خطا کا تعلق یہ خطا سے پاک ہونا، نسیان سے پاک ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، یہ کسی انسان کا خاصہ نہیں۔ پیغمبر کے اجتہاد میں خطا ممکن ہے، ہو سکتی بھی ہے، بسا اوقات وقوع بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ اپنے پیغمبر کو خطا پہ باقی نہیں رکھتے، خطا پہ باقی۔ اس لیے یہ پہلا مقدمہ، 3 چیزیں آپ نے امت کے سامنے پیش کی ہیں، اور دوسرا مقدمہ بالکل آسان ہے کہ پیغمبر قرآن کریم کی نصوص سے قاطعہ کی روح سے مطلقاً مفترض الطاعت ہے، مطلقاً مفترض الطاعت۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی ہستی بھی علل اطلاق مفترض الطاعت نہیں۔ مفترض الطاعت ہونے کا مطلب جس کی اطاعت فرض ہے، اور ہے بھی علل اطلاق۔ تو علل اطلاق جب ہے تو علل اطلاق میں کیا ہوگا؟ چاہے وہ بھئی جلی کی صورت ہو، چاہے بھئی خفی کی صورت ہو، چاہے وہ پیغمبر کا اجتہاد ہو۔ اور اسی طرح ہمارے حق میں بھئی جلی اس کا نام قرآن ہے، بھئی خفی اس کا نام جو مرضی رکھ لو، فہم رکھو، تبیین رکھو، حدیث رکھو، سنت رکھو، یہ قرآن کے علاوہ ایک چیز ہے، یہ اس کا نام بھئی خفی ہے، وہ ہمارے حق میں سنت ہے، حدیث ہے، پیغمبر کے حق میں وہ بھی وہی ہے۔ اور جو پیغمبر کا اجتہاد ہے، پیغمبر کی نسبت وہ اجتہاد ہے، امت کی نسبت وہ بھی سنت اور حدیث ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ تو پہلا مقدمہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، بس ان 2 مقدمات پر انشاءاللہ نتیجہ پورا نکل آئے گا۔ ویسے حجیت حدیث کے متعدد عنوانات ہیں، کچھ آئیں گے ترجمے کے دوران بھی، صرف ایک بنیاد آپ کے ذہن میں ہو۔ اور پہلا کہ پیغمبر نے صرف قرآن نہیں پیش کیا، 2 چیزیں اور بھی پیش کی ہیں۔ دوسرا، جو کچھ پیغمبر نے کیا پیش کیا اس کی اطاعت اتباع مطلقاً واجب ہے، بغیر کسی تخصیص کے۔ اللہ نے جہاں اطیع الرسول فرمایا، یہ نہیں تفریق کی کہ رسول قرآن پڑھے تو مانو اور رسول تفسیر کرنے لگے تو پرویز کے پاس آ جاؤ اور سر سید کے پاس آ جاؤ، کہیں بھی نہیں، مطلقاً اطاعت ہے۔ پیغمبر کا اجتہاد و مطلقاً اطاعت ہے۔ تو پیغمبر اسی سے دوسری شک کا عنوان بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے قاسم کی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، پیغمبر کریم کی حیثیت اللہ نے منصب رسالت بنایا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے پیغمبر کا منصب مبین قرآن یا مبین شرائع، اور دوسرا پیغمبر احکام الہی میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے احکام میں۔ وہ دوسرے اہل بدعت نے ذات صفات بنا لیا، اور ذات صفات کی بات نہیں، احکام میں پیغمبر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اس لیے پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے،
پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، پیغمبر سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، تو یہ ساری چیزیں نصوص سے ثابت ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا جو منصب ہے وہ بحیثیت مفسر قرآن من جانب اللہ، مبین قرآن من جانب اللہ، اور نمائندہ فی الاحکام من جانب اللہ، یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ پیغمبر کا منصب صرف ڈاکیے والا نہیں۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ اب تیسری شرک، پیغمبر کی اطاعت، یہ شرک فی الحکم نہیں بنتا، یہ گدھے کے بچے اس لیے نہیں کہ اصل حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، اور پیغمبر کا منصب اس حکم کی تبیین ہے۔ تو پیغمبر کی اطاعت اس حیثیت سے ہے کہ پیغمبر احکام الہیہ کا مبین ہے، مفسر ہے، اصل میں اطاعت اللہ کے حکم کی ہے، اور پیغمبر کی اطاعت اس حیثیت سے ہے کہ پیغمبر ان کو بیان کرنے والا ہے، اور وہ بھی من جانب اللہ۔ تو اس لحاظ سے پیغمبر کی اطاعت ہے تو حقیقتاً کس کا حکم مانا گیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا حکم۔ تو شرک کیسے بنے گا؟ اور فقہا کی بھی اطاعت، اب دیکھو جہاں پرویز ہے آگے غیر مقلد ہے، دونوں سرحدیں ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے جملہ بولا کہ 100% اگر میں کہوں تب بھی صحیح ہوگا، سب سے زیادہ جو منکر حدیث بنتے ہیں وہ اہل حدیثوں سے۔ جب فقہ چھوڑیں گے، درایت چھوڑیں گے، تو درایت گئی تو اب حدیثوں میں تعارض نظر آئے گا۔ جب احادیث میں تعارض ہوگا تو انکار ہوگا۔ تو فقہا کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے۔ اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا کوئی فعل نہیں ذکر کیا۔ اطیعوا کا فعل نہیں، کیونکہ وہ مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اور وہ اطاعت بھی شرک نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ ان کی اطاعت بھی اس حیثیت سے ہے کہ وہ کتاب و سنت کے شارح ہیں اور ان کے مبین ہیں، بس۔ تو اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ تینوں نکات پہ مختصر سی بات۔ اب ذرا پہلا نقطے پہ آؤ۔ پہلا مقدمہ جو میں نے کہا اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اچھا، اس مقدمے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھیں۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا، آپ منکرین حدیث سے یہ سوال بھی کریں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہو؟ کیونکہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1400 سال کا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ وہ پڑھیں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ وہی قرآن ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی دلیل درکار ہے، کیونکہ وہاں آپ موجود نہیں، آپ 14ویں صدی میں پیدا ہو رہی ہے، آ رہی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر ایک ہی سوال پہ جم جائے نا اور جو وہ جواب نکالے گا اس کا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک ہی بات ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اگر وہ جواب دے گا تو خود پھنس گیا، نہ دے گا تو قرآن پہ ایمان ہی پھنس گیا، ثابت نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن ہم تک تواتر سے پہنچے۔ کس سے پہنچے؟ تواتر سے۔ ورنہ آج کوئی بابی ہی کالا حدثنا بتائے تو ایک آیت کی سند نہیں ملتی، کسی آیت کی سند نہیں۔ تو یہ امت کے تواتر سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ تو جس امت کے تواتر سے قرآن ہم تک پہنچا، اسی امت کے تواتر سے اور تعامل سے حجیت حدیث بھی ثابت ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ یا ثبوت قرآن کی کوئی اس کے علاوہ دلیل نہ، تو جس دلیل سے قرآن کا ثبوت اور وہ تواتر ہے، اسی تواتر سے حدیث کا حجت ہونا امت کے تمام طبقات میں متواتر رہا اور ہر طرح کا تواتر اس کو حاصل رہا۔ تو قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے اور حدیث کا حجت ہونا بھی کیا ہے؟ تواتر سے ثابت ہے۔ تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر تواتر دلیل نہیں تو پھر نہ قرآن کا ثبوت ہے اور نہ حدیث کا ثبوت ہے، پھر جاؤ بودی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، کیا پتہ اس کا مذہب کہیں سے مل جائے، پھر اسلام سے تو چھٹی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ دوسری بات، تواتر کہاں پہنچے گا؟ صحابہ تک۔ صحابہ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے؟ جی، تو قرآن کی قرآنیت کی بنیاد میں بھی حدیث کھڑی ہے۔ پیغمبر کی زبان سے آیا تو پتہ چلا یہ قرآن ہے۔ جب تک پیغمبر نہ بتائیں کہ یہ قرآن قرآن ہے، اس وقت تک تو قرآن کا قرآن ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دوسری جہت بھی ذہن میں رکھیں۔ تو گویا قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت بھی کس سے ہے؟ تو جب حدیث حجت نہیں تو قرآن کیسے حجت ہے؟ اس لیے میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو منکر حدیث ہے وہ خبیث اصل میں منکر قرآن ہے۔ علماء جیسے جو منکرین فقہ ہیں، حقیقت میں یہ منکرین حدیث ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جذبات والی نہیں، اس کو اچھی طرح سمجھے، یہ ابھی پتہ چلے گا۔ تیسری بات ہے کہ قرآن پہ عمل قیامت تک ہے یا آپ کے زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ اگر قیامت تک کے اور صرف قرآن کو رکھا جائے، حدیث بیان رسول سنت اس کو سائڈ پہ کیا جائے، تو دنیا کا کوئی منکر حدیث قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو حدیث کو جدا کر دیا جائے، سنت کو جدا کر دیا جائے، تو پھر قرآن معطل ہے، قرآن پہ عمل ہو سکتا نہیں۔ قرآن نے کئی احکام دیے، مثال کے طور پہ قرآن نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
पुराने घर का तवाफ करो। अब पिंडी इस्लामाबाद में कोई पुराना हिंदुओं वाला घर देख के तवाफ शुरू कर दो, लुगत साथ उठा लो कि अतीक का माना पुराना है, तो वल यत्तवफू बिल बैतिल अतीक, यहां पुराना घर नहीं मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो किसी पुराने घर का तो कुरान पे अमल नहीं करना है, किसी पुराने घर का तवाफ शुरू कर दो। अब इस बैते अतीक की ताजीन कुरान में कोई नक्शा बना हुआ है? नहीं। काबतुल्लाह का पहली दफा जब हम गए और पता नहीं था तो एहराम में गए, हमारा कोई रहनुमा राहबर भी नहीं था। हमने कहा कोई आसान है, पिंडी इस्लामाबाद मस्जिदों में पहुंच जाती है। तो वहां जब गए पहली दफा तो कई चक्कर लगाए, हमें काबे का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था काबा है किधर। मस्जिद हराम इतनी बड़ी है, वो रास्ता जिधर से जाते वो पीछे कर देते और समझ नहीं लगती थी भी काबा है किधर। तो सवाल ये है कि वल्यतवफू बिल बैतिल अतीक, किसी भी पुराने घर का तवाफ शुरू कर दो और कहो कुरान में आया है, ये सही होगा? नहीं। अब उस बैते अतीक की ताजीन किसने की है? ये पैगंबर ने की है, ये हदीस से उके, ये घर है। फिर वल्यतवफू तवाफ, तवाफ कैसे करना है? सर के बल जो पहुंच सीधा या उल्टा, कहां से शुरू करना है कहां खत्म करना है? तो अगर साथ कोई और चीज नहीं है ना तो वल्यतवफू में इतना मसला बनेगा कि इनका बाप भी अमल नहीं कर सकता। फिर सफा मरवा पे दौड़ना है, सफा मरवा की दौड़ कुरान ने कही। आप अगर इस्लामाबाद में जाए तो इधर दो दुकानें, एक का नाम सफा है, एक का नाम मरवा है। उसके इर्द गिर्द साई शुरू कर दे और इधर कुरान उठा के बैठ जाए। मैं सफा मरवा के दरमियान दौड़ना है, कुरान ने उन पहाड़ियों का कोई नक्शा दिया, कोई तीर का निशान लगा हो इस तरह की या कोई फासला नहीं, सिर्फ सफा मरवा की बात है। अब सफा मरवा की तायीन किसने की? हमारा एक परवेजी से इस पे मुनाजरा हुआ, नेट पे मौजूद भी है, रिकॉर्डिंग तो हमारे पास शुरू से आज तक रखी नहीं, तो नेट पे किसी साथी ने चढ़ाया। वो गुलाम परवेज का शागिर्द था, बहुत बेईमान था। तो मैंने जब उससे ये बात की, एक ही बात की, मुनाजरा में लंबी बात नहीं करनी, एक ही बात, एक ही पॉइंट। तो मैंने कहा आप मुझे बता दें कुरान पे अमल क़यामत तक है या आपके जमाने के साथ खास? कहते क़यामत तक। मैं बिल्कुल ठीक। अब हदीस को निकाल के कुरान पे अमल करके देखा। जब मैंने ये बैते अतीक वाली आयत पढ़ी और दूसरा सफा मरवा वाली, तो मैंने कहा कुरान पाक में सफा मरवा का जिक्र है, आगे कोई निशान तीर का नहीं लगा हुआ और ना सफा मरवा की कोई निशानी है, बल्कि अगर होती भी सही तो अरब वालों ने अब उसका भी सफा मरवा को भी काट काट के सिर्फ निशान ही छोड़े हैं, पहाड़ियां नहीं छोड़ी, निशान ही रह गए। तो किस सफा मरवा की बात है? इस्लामाबाद वाली दो दुकानों की, या पेशावर में कोई सफा मरवा हो, या खैबर पख्तूनख्वा के किसी पहाड़ पे बोर्ड से लिख दो असफा, दूसरी पे अल मरवा, और इधर कुरान, तो तायीन कैसे होगी? सफा मरवा की भी ताजीन पैगंबर ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज करो, हज का हुक्म है कुरान में। अब हज के जो अहकाम है उसकी क्या तफसील है? हज का माना तो होता है कसदुल मुहिम, कोई अहम कसद करो। अहम कसद हलवे का भी है, खाने का भी है। तो जो हलवा खाए उसे कहो हाजी साहब, रोटी खाए हाजी साहब,
دوڑنے کا بھاگنے کا قصد کرے حاجی صاحب، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ قصد المہم۔ اب حج کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم بایدیکم آ گیا، لیکن جہاں غسل دبر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نیچے سارا کام گڑبڑ ہو اور منہ دھوئے۔ منہ دھو رہا ہے اور جہاں گڑبڑ ہے اس کو دھویا ہی نہیں، تو کیا عمل کیسے کرے گا؟ تو یہ لوگ حدیث کے انکار کر کے قرآن کو معطل کر رہے ہیں۔ معطل، قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حدیث کو نکال دیا جائے، سنت کو خارج کر دیا جائے، تو قرآن پہ عمل ممکن ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح اور باتیں بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اب ذرا جہاں دیکھ لیں، آپ کے پاس جو لکھا ہے، سب سے پہلے ہمارا پہلا مقدمہ جو میں نے عرض کیا، اگر آپ وہ سمجھ گئے تو یہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کیجئے آیتیں، سورت الشورى آیت نمبر 91، ہاں بالکل 51۔ اچھا، طریقہ ایک اور بھی سمجھ لیں، یہ بھی اہم نکات میں سے۔ پتہ آپ نمبر لگا رہے ہیں جن نمبر لگائے ہر بات پہ تو بہت بہتر ہوگا، ترتیب آ جائے گی۔ دلائل کا تعین ہوتا ہے مناظرہ میں۔ یہاں پر قرآن دلیل ہوگا فریقین کی، کیونکہ وہ کوئی دوسری دلیل نہیں مانتا۔ لیکن ایک بات ضروری ہے کہ پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ یہ گتے بھی ہیں، کاغذ بھی ہیں، نقوش بھی ہیں۔ قرآن کس چیز کا نام؟ یہ مثلاً آپ کے سامنے، تو اس میں گتے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ قرآن ہے۔ کاغذ، گتے پہ تو دارالعلوم مفتاح القرآن لکھا ہوا ہے، کہیں تاج کمپنی لکھا ہوا ہے، کہیں آخر پہ دعا لکھی ہے۔ کہیں تصدیق لکھی ہے بابے کی، تو یہ سارا قرآن ہوگا۔ تو یاد رکھو، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ پہلے تم متعین کرو کہ قرآن تم کس کو کہتے؟ ہمارے نزدیک قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی، النظم الدال علی المعنی، اس کو ہم قرآن کہتی ہیں۔ اور قرآن عربی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ عربی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی ہے، لسان عربی ہے۔ اور یہ عربی نظم
دال علی المعنی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ تو جیسے نظم کا ثبوت تواتر سے ہے، اسی طرح معنی کا ثبوت بھی تواتر سے لازم ہے، کیونکہ قرآن نظم معنی دونوں کا نام ہے۔ النظم الدال علی المعنی، اگر یہ کہیں کہ کلمات تو منقولہ ہیں لیکن معنی اپنا کریں گے اور پیچھے رابط کاٹ دیں گے تو پھر آپ قرآن نہیں پیش کر رہے، آپ کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں۔ قرآن، یہ بات ذرا سمجھو، قرآن کا جیسے کلمات وہی قرآن ہے جو 14 صدیوں سے متواتر ہے، تو قرآن کا معنی بھی وہی معتبر ہوگا جو 14 صدیوں سے متواتر ہے۔ اور اس کے لیے آیت کے معنی اور مفہوم کے لیے ہم کسی کے ذہن کی تقلید نہیں کریں گے، جو اہل فن سے ثابت ہے، اہل فن سے ثابت ہے۔ اور یہ ضابطہ جہلا مشرکین کے ہاں بھی متعین ہے کہ اہل فن کی بات فن میں معتبر ہوتی ہے، تو قرآن کا جو ہم معنی کریں گے یہ پہلے طے ہوگا۔ اگر تو کہے کہ قرآن کے معنی اپنی طرف سے کرنے ہیں، پھر تو بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں۔ ہماری ایک لاہور میں ان سے مناظرے میں یہ بات ہوئی، اور منکرین حدیث سے مناظرہ 10 منٹ سے زائد کبھی نہیں چلا، 10 یا 15 منٹ، پہلے لفظوں میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا پہلی بات یہ ذرا کر کہ قرآن کا معنی مرضی کا یا 14 صدیوں سے جو آ رہا ہے، آل فن کی بات میں نے کہا جو آپ کہہ لیں۔ اس نے نہیں، معنی میں تو ہم کسی کے محتاج نہیں۔ میں نے کہا پکی بات ہے، کہتے پکی بات ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، تو میں نے کہا اب شروع کر، میری بھی مرضی تیری بھی مرضی، دونوں آزاد ہیں۔ تو اس نے شروع کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے پاس کتاب اپنی ایک تھی، میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ مشار الیہ، یہ میری کتاب ہے۔ کہتے ہیں یہ، میں نے کہا یہ نہیں، ذالک وہ، کہتے ہیں نہیں ذالک الکتاب، میں نے کہا نہ بیٹے ذالک نہیں، ذالک وہ، یہ تو بالکل قریب ہے۔ تو یہاں بند ہو گیا بس۔ یہ بھی پرویز کا براہ راست شاگرد تھا، اور ہم ان کی اپنی اکیڈمی میں گئے تھے جہاں سے وہ کتابیں دیتی، بس جہاں بریک فیل ہوگی وہ کہ بھائی مرضی ہے تو پھر ہماری بھی تو مرضی ہے نا، تمہاری مرضی چلے گی ہماری بھی مرضی چلے گی، پھر تیری بھی گھوڑا کھلا ہے اور ہمارا بھی، پھر دیکھو کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک آیت بھی یہ بے ایمان پیش کر سکے تو میں پوچھ لوں گا، کوئی آدمی پیش کرو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مرضی کرنی ہے۔ اب جہاں فرض کیا وہ کہے ذالک یہ، میں کہوں ذالک وہ، تھوڑا دور تھی، تو اس کے جو 7 چیلے تھے، میں نے کہا دنیا کی کسی کتاب سے لغت سے نکالو ذالک قریب کے لیے یا بعید کے لیے، نیٹ سے نکالو، جدھر سے مرضی نکالو۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں اس کو سر، یہ ہوتے سارے سر ذالک بعید کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا آپ فیصلہ کریں، یہ ذالک تو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں بن سکتا، تو میری کتاب دور پڑی ہے، وہ ذالک شامل ہے، وہ ہے۔ اس طرح اگر چلنا ہے تو اس طرح چل پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا معنی اہل فن سے، مفسرین حضرات جو اس فن کے ماہر ہیں، معنی ہم ان کا پیش کریں گے، ہاں ذاتی رائے کسی کی نہیں پیش کریں گے، لیکن قرآن مقدس کا ترجمہ اور معنی کس کا لائیں گے، وہ تو کم از کم کیا ہوگا، مسلم، جو اپنی طرف سے ہی معنی کرنا ہے تو پھر الحمدللہ سے ہم وہ معنی کر دیں گے،
کہ پرویزی کی نسلیں یاد رکھیں گی، تو کیا معیار ہوگا ہمارے معنی کے انکار کا؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن، یہ بات سمجھو ضمناً آ گئی کہ قرآن کریم کے معنی کا کوئی معیار ہوگا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی، اس سے بھی پوچھو، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ اگر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے تو مولوی عمر شریف سے کسی نے پوچھا بھائی ختم شتم یہ تم پڑھتے ہو 11ویں 12ویں ختم مردے ختم خواجگان اور فلاں فلاں، یہ اس کا ثبوت ہے؟ اس نے کہا فقیر قرآن سے ثابت کرے گا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ جب اصول نہیں تو ایسے ہی ہوگا نا۔ اور اس نے کہا کہ پاک پتن شریف وہ جہاں خان صاحب بھی سجدہ کر کے آئے، ہاں آپ کا مواحد لیڈر، ہاں خان عمران خان، ہاں التفت، اچھا تو خان عمران خان التصاق الران بالران، خان عمران خان، تو وہ بھی وہاں گیا۔ پاک پتن کی موہری، وہاں موہری انہوں نے بنائی ہے۔ پاک پتن میں دو فائدے، ایک بہشتی دروازہ ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے، بہشتی دروازہ باب فرید کے چلے کی جگہ ہے تو، اور دوسری ایک موہری ہے جو اس سے سالم گزر گیا حلالی ہے، جو اڑ گیا حرامی۔ تو میں نے کہا سارے بریلوی پیروں اور مولویوں کو لے جاؤ، ایک بھی سالم نہیں گزرے گا، حلالی اور حرامی کا ڈی این اے لگا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موہری، بابے والی موہری۔ تو اسے پوچھا جی اس کی دلیل، اس نے کہا قرآن میں ہے، ہاں فالموریات کدھا، موریا موری ہے، فالموریات کدھا۔ رافضی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو قرآن میں شناختی کارڈ موجود ہے، سنیوں کا ملتے ہی نہیں، ہمارا شناختی کارڈ قرآن میں اور سنیوں کا ہے ہی نہیں۔ ایک تاج الدین حیدری تھا، اسے بڑا ایک جگہ چیلنج کیا، ہم گئے وہاں، یہی چیلنج تھا کہ ہمارا شناختی کارڈ قرآن میں ہے، ہمارا نام ان من شیعتہ ابراہیم، حضرت ابراہیم شیعہ تھے، ان من شیعتہ ابراہیم، حضرت ابراہیم۔ تو وہاں وہ تقریر ویسے نیٹ پہ ہے، سن لو۔ تو شیعتہ اپنا معنی کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم شیعہ نہیں تھے، آذر شیعہ تھا، خیر وہ ایک لمبی بات ہے، اپنا معنی کرنا ہے نا۔ قادیانیوں نے بھی کر لیا، ربوہ کا لفظ قرآن میں آیا، ربوہ ادھر چینوٹ کے ساتھ اپنا بنا کے ہمارا ربوہ قرآن میں۔ اور انشاءاللہ نام وہ بتائیں، ایک دفعہ وہ اشرف سیالوی صاحب تھے، ان سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کے معنی کا معیار کیا ہے، تم جیسے معنی کرتے ہو اس طرح تو ہم بہت کچھ کریں گے، اس نے بیان کیا تھا۔ تو میں نے کہا بریلویوں کے کسی مولوی کا نام لو، میں اسے تمہارے طریقہ طرز پہ کافر ثابت کروں گا، قرآن سے کافر بات نہیں۔ اشرف سیالوی، ہاں یہ غفران سیالوی تھا، یہ پنڈی والا، یہ تلنگانہ سے چیلنج کیا تھا۔ تو میں نے کہا قرآن میں غفران کا غفران اور اولا کافر بہی، اول نمبر کا کافر، قرآن سے باہر کیا ہوں۔ غفرانہ کا بھی قرآن میں اس سے غفران ہے، اور اولا پہلے نمبر کا کافر، صرف سیالوی بچ گئی ہے۔ اس طرح کوئی مولوی بھی ہو تو بھائی قرآن کے معنی کا معیار ہوگا، کیا معیار ہوگا؟ ہمارے نزدیک متعین ہے کہ
جیسے قرآن کریم کے کلمات اور نظم 14 صدیوں سے متواتر ہے، اسی طرح معنی بھی 14 صدیوں سے متواتر ہے۔ نکات نئے نئے نکل سکتی ہیں، استنباط نئے نئے ہو سکتی ہیں، اور تدبر تفکر سے نئے نئے نکات، نئے نئے استنباط، نئے نئے استدلالات، یہ الگ باتیں، لیکن قرآن کا معنی وہی ہے جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے اور آل فن نے کیا ہے۔ تو جہاں دو موڑے ان کو کہیں گے کوئی معیار مقرر کرنا ہے، تم نے تو تم کر دو، عموماً وہ کہتے ہیں لغت میں جانے۔ تو ہمارا سوال ہے کون سی لغت؟ نزول قرآن کے دوران کی جو لغت ہے وہ معتبر ہے، بالکل ہمارے نزدیک، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وہ لغت لاؤ، بالکل ٹھیک، لیکن مسئلہ اس میں بھی بنے گا، ایک لفظ میں لغت کے 10 معنی ہوں گے، تعین کیسے کریں گے؟ کوئی لفظ بھی نکالیں گے 10-15 معنی، اس کے تعین کا کیا طریقہ ہو؟ لغت کی کتابیں تو ان لوگوں کے پاس کوئی معیار نہیں، اور یہی ان کے باطل ہونے کی ایک اور بڑی دلیل، انہوں نے قرآن کو اپنی مرضی کا کھیل بنانے کی کوشش کی ہے، یہ اتباع الشہوات تھی۔ ہمارے نزدیک قرآن کا وہی معنی ہے جو 14 صدیوں سے معتبر، یہاں اس نقطے پہ رک جاؤ اور اس کو سوچو، ہم وہی معنی کریں گے جو مفسرین سے آ رہا ہے۔ ان کو کہو پہلے تم اپنا معنی کرنے کا معیار بتاؤ، ہم نے بتا دیا، تم بتا دو کیا معیار ہے، اور کوئی منکر حدیث معیار مقرر نہیں کر سکتا۔ اس لیے جتنے منکرین حدیث ہے، عبداللہ چکرالوی کی تفسیر میں نے دیکھی، اس میں اور بلندر ہے، کوئی نئی چیز ہے۔ پرویز کی تفسیر دیکھو، اس میں بالکل نیا جہان ہے، اور وہ سر سید کی تفسیر دیکھو، اس میں کوئی اور جہان ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ انہوں نے وہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ قرآن وہی ہے، اور جتنے منکرین حدیث ہے ہر معرب باللام کی تفسیر جدا ہے، اور بیان جدا ہے، معنی جدا ہے، اور اس میں لگے ہیں نمازیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک قرآن کی نصوص سے ثابت کر رہا ہے کہ نماز ہے ہی کوئی نہ، دوسرا قرآن کی نصوص سے ثابت کر رہا ہے کہ نمازیں 3 ہیں، تیسرا قرآن پاک کی نصوص میں لگا ہوا ہے نمازیں 5 ہیں۔ تو یہ ہر مقام پہ جتنا ان کا تضاد ہے، رہ گئے ہمارے حضرات معنی میں کوئی اختلاف نہیں، معنی اتفاقی آ رہا ہے، جو توجیحات ہوتی ہے یا قیلہ اقوال ہوتے ہیں وہ تفصیل اور تفسیر میں ہوتی ہے، جو معنی ہے اس میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ آپ کی تفسیروں میں بھی قیلہ بہت ہے اور توجیحات بھی بہت ہے، توجیح اور چیز ہے اور معنی اور چیز ہے۔ توجیحات تفسیر وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے ضابطے بھی موجود ہیں۔ میں معنی کی بات کر رہا ہوں کہ آیت کا معنی کیسے کریں گے۔ چلو یہ تقریباً 8 امور ہو گئے مقدمہ کی، اگر آپ نے نمبر لگائے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں لگا لو، یہ ابھی میرے ذہن میں آ گئے تو میں نے کہا چلو آنے دو۔ اب ذرا اپنے کاغذ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما کان لبشر، پہلا جو ہمارا مقدمہ تھا اس میں نے کہا پیغمبر کریم نے 3 چیزیں پیش کی ہیں. ایک مسلم بین الفریقین ہے اور وہ قرآن ہے. اس کی بات فریقین کیا مسلم، صرف یہ ہے کہ ہم نے پوچھا کہ ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، وہ ان کے ذمہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ایک، او من وراء حجاب، 2، او یرسل رسولا، 3. توجہ میری طرف رہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر سے مراد نبی، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اور باقی انبیاء بھی داخل ہے، لیکن اولین مصداق پہ اللہ نے وحی کے 3 طریقے ذکر کیے. پہلا طریق وحیاً القاء فی القلب، دوسرا طریق من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا طریق یرسل رسولا. بات سمجھے؟ تو اللہ تعالی کتنے طریقوں پہ وحی کرتا ہے؟ 3 طریقے. یہ نسختی ہے. پہلا طریق وحیاً، اس وحی سے مراد کیا ہے؟ القاء فی القلب، الہام فی القلب، القاء فی القلب، دل میں بات ڈالنا. اور دوسرا طریق کیا ہے؟ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام. اور تیسرا طریق یرسل رسولا، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے. توجہ تام رہے. ہمارا سوال ہے کہ جو قرآن ہے یہ کس طریقے سے ہے؟ قرآن کس طریقے سے ہے؟ تو یاد رکھو نصوص موجود ہیں کہ قرآن فرشتہ لے کے آئے. یرسل رسولا، اس طریقے پہ قرآن آیا. تو یہ وحیاً القاء فی القلب والی وحی کیا چیز ہے؟ نزلہ علی قلبک، وہ تو جبریل ہے. علمہ شدید القویٰ، وہ کون ہے؟ جبریل ہے. تو جبریل قرآن لے کے آئے. یرسل رسولہ والی قسم میں قرآن آئے. تو یہ جو الا وحیاً ہے اور من ورائے حجاب، تو یہ وحی کی 2 الگ قسمیں موجود ہیں. تو اب اس منکرین سے سوال یہ ہے کہ یہ جو الا وحیاً ہے یہ کون سی وحی ہے؟ اور اس وحی پر قرآن تو نہیں اترا. وہ سمجھ رہے میری بات؟ قرآن کس طریقے سے آیا؟ یرسل رسولا. اور جو 2 طریقے اور ہیں یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے ہو بھائی صرف قرآن کی ہوئی ہے. تو یہ آیت نسختی اور دلالت ہے کہ وحی صرف قرآن کی نہیں ہوئی، وحی کچھ اور بھی ہوئی. پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ وحی کچھ صرف قرآن کی وحی نہیں ہوئی، وحی کچھ اور بھی ہوئی ہے. اور وہ جو اور وحی ہے اسی کا نام دوسری، اس کو وحی کہو، اسے سنت کہو، اسے حدیث کہو، اسے بیان کہو، اسے فہم کہو، نام کوئی بھی رکھ لو. ہمارا دعویٰ ثابت ہے کہ صرف ایک وحی نہیں ہوئی، وحی جلی وہ ہے یرسل رسولہ کا طریقہ، اور 2 طریقے اس کے علاوہ بھی وحی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کریم پہ آنے والی وحی صرف جلی مطلوب صرف قرآن کی وحی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوئی ہے.
कुछ समझ रहे हो? अच्छी तरह समझो। पहली सारी चीजें डिलीट कर दो, बार वाला मोबाइल। ये है दलील, और ये ऐसी दलील है कि परवेजी जैसे हजारों इबलीस भी इकट्ठे हो, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। और कतियो दलालत, अगर आप समझ गए, बिल्कुल सही हो दलालत, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ नीचे में चंद हवाले लिख रहा हूं, वो हवाले इस लिहाज से है, ये बतौर हुज्जत के नहीं, इस्तिदलाल हमारा अल्फाज कुरान से है। और ये आप देखेंगे पूरे मसाइल में कि जब अकायद की बात होगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तदल अल्फाज कुरान से हम इस्तिदलाल करेंगे, बाबों से नहीं करेंगे। काला फुला नहीं। हाँ, ताईद के वाकई ये बात निकलती है, ये हमारी इख्तिरा नहीं है, बल्कि अहले फन की तस्रीह भी मौजूद है, तो इसको हम ताईदन पेश करेंगे। और ये बताने के लिए कि हम जो माना कर रहे हैं ये वक्ती जरूरत नहीं है, बल्कि अहले फन ने इस आयत का यही माना किया। एक तो आदमी फर्ज के करता है। हमारे एक इलाके में एक बरेलवी आलिम थे, बड़े होशियार, तो उसने चैलेंज किया, तो हमारे 2-3 बुजुर्ग मुनाजरा के लिए पहुंच गए। अब उन्हें अंदाजा नहीं था, वो जो आलिम था वो बड़ा तेज तरार था, सही तेज आलिम था। इन्होंने समझा मुनाजरा क्या है, 2-4 बातें करनी है, लेकिन मुनाजरा सही मुनाजरा मुश्किल है, वैसे आजकल वाला आसान है। तो वो वहां पहुंच गए। वहां जो बड़े मलक चौधरी हजरात थे, उनसे आपस में उन्होंने तय किया कि जो मौलवी शिकस्त खाएगा उसे हम पैर मार देंगे। डेरा इस्माइल खान था। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जो हमारे 2 बुजुर्ग थे, ये मुदर्रिस थे, मुनाजिर नहीं थे। और आगे जो था बड़ा तर्रार किस्म का मुनाजिर था, आम मुनाजिर नहीं। अब वहां मुनाजरा शुरू हुआ। उसकी इब्तिदाई गुफ्तगू से भी जो हमारे दोनों बुजुर्ग थे वो लाजवाब हो गए। खैर मुनाजरा शुरू हुआ। अब जो हमारी तरफ से मुनाजिर था, माशाअल्लाह जल्दी जल्दी बोलता था, उससे सब कुछ भूल गया कि मैंने क्या बयान करूं। ऐसा क्यों सी पढ़नी, वो शुरू हुआ। कोई उसके ज़हन में है, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे नबी आप फरमाए मैं गैबदान नहीं हूं। तर्जुमा हो रहा है, इल्मे गैब वाली ऐसे भूल गई। इन्ना आतैना कल कौसर का माना कर रहे हैं मेरा पैगंबर आप फरमाए कि मैं गैबदान नहीं हूं। और भी इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात से भी इस्तेदलाल किया। और इधर आयत कोई पढ़े, माना एक ही करे, मेरा नबी तू फरमा मैं गैबदान नहीं हूं। अभी 10 मिनट पूरे किए, पसीना पसीना, और बिल्कुल भूला हुआ। अल्लाह ने फजल किया कि पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई तो, और उसको दावत भी बरेलवियों ने दी थी। बरेलवियों को था, वो डरे हुए थे कि ये बड़े मौलवी हैं देवबंदियों के, वो समझते हैं कि बड़े मौलवी वो मुदर्रिसीन को समझ रहे थे, तो मुनाजिर नहीं थे। तो खैर पुलिस आ गई, मुनाजरा खत्म हो गया। जब बैठ गए तो वो जो हमारे मौलवी साहब थे वो कहते कैसे दलील दी, कुल्ला जालम फिर खुल्ला कुल्ला हिंदी खजाइनुल्लाह, कैसे मैंने पढ़ा। तो साथ शागिर्द बैठा था, उसने कहा उस्ताद जी ये थे, उधर तो सारी भूल गई थी। ये तो आप हमें सुना रहे हैं, उसके सामने तो आप इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहे थे। तो ये आप इसलिए आपके सामने अहले फन की तस्रीहात रख रहे हैं कि हम उस तरह नहीं कह रहे इन्ना आतैना कल कौसर, वक्ती जरूरत नहीं पूरी कर रहे। तो
یہاں اس آیت یہ الفاظ سے ہمارا استدلال تام نہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ ایسا نسخہ ہے کہ دنیا منکرین حدیث جمع ہو اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اب ذرا دیکھو، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حکیم۔ اب ذرا دیکھو اس آیت کا معنی، استدلال پورا ہو گیا۔ دو چیزوں کو غور سے دیکھا کرو، ایک مستدل مقامی استدلال کیا ہے، دوسرا سب سے بڑی چیز ہے تقریر استدلال، کہ استدلال کرنا کیسے ہے، تقریر استدلال۔ ان دو چیزوں کو سمجھا کرو۔ بڑی سے بڑی دلیل اگر آپ نے تقریر میں الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کیا یا تقریر استدلال صحیح نہیں کیا، آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، اور دلیل عام سی بھی ہو اور قوت استدلال مضبوط ہو تو عوامی طور پہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن ہم صرف عوام کو مطمئن کرنے والے نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بالکل حق حق ہو کے ظاہر ہو اور باطل باطل ہو کے۔ ہذہ مقامات الوحی، یہ کون ہے؟ علامہ ابن کثیر۔ اس کا حوالہ دلیل کے طور پہ نہیں لا رہا، اس کا حوالہ علامہ ابن کثیر کا تائید ہے فہم اور معنی پر، کہ میں نے جو معنی کیا یہی ہمارے اہل فن نے معنی کیا ہے، اور جو منکر حدیث ہے اس نے اپنا معیار متعین کرنا ہے کہ وہ کس معنی سے معنی لائے گا یا کس کیا معیار ہے۔ ہمارے ہاں معیار متعین ہے، ہم اپنے معیار پہ قائم ہیں، اور وہ فرماتے ہیں حاضی یہ ہے مقامات وحی کے بالنسبت الی جناب اللہ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ رب العزت يَقْذِفُ فِي رَوْعِ النَّبِيِّ، يَقْذِفُ بات ڈالتا ہے پیغمبر کے دل میں، شَيْئًا کوئی چیز، یہ کس کا معنی کر رہا ہے؟ إِلَّا وَحْيًا، یہ دل میں بات ڈالنا ہے، اور پیغمبر کے قلب اطہر میں یہ بات ڈالنا ہے، اور ایسی چیز لا یتمارا فیہ، جس میں پیغمبر کو شک نہیں ہوتا اس باب میں کہ انہ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کہ آگے تائید میں وہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے الا وحیان کا، اس کا معنی ہے دل میں القاء کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دل میں، بس یہ آل فن نے اس کا یہی معنی کیا ہے مفسرین نے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یورسیلا، اچھا، من وراء حجاب، یہ پردے کے پیچھے کلام کرنا، اور تیسرا ہے یورسیلا رسولا، اللہ رسول فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہی کرتا ہے اپنے حکم سے ما یشاء، جو چاہے، جیسا کہ نازل کیا جبریل کو اور وغیرہ من الملائکہ علی الانبیاء۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہاں تین طریقوں کی وحی موجود ہے، تین اقسام کی، اور قرآن آیا ہے یرسل رسولہ کے تحت۔ یہ جو دو اور وحییں ہیں اس میں قرآن نہیں آیا، تو کیا آیا؟ ہمیں نہیں متعین کرنے کی ضرورت، ہم نے صرف اتنا ثابت کر کیا ہے کہ وحی ایک نہیں ہوئی، قرآن والی وحی چلی کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے، بس وہ کیا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ابھی متعین کرنے کی۔ یہ بھی میں نے کہا نفس مسئلہ پہ بھی غور کیا کرو، ہم نے صرف اتنا ثابت کیا کہ وحی جلی کے علاوہ بھی کچھ ہے،
مطلوب کے علاوہ بھی کوئی بھئی ہے، بس وہ کیا ہے قرآن خود کھولے گا، ہمیں جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ آگے چلو، بنیاد ثابت ہوگی، ان کا دعوی صرف قرآن کی بھئی ہوئی، ہم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ بھی بھئی ہوئی ہے، سمجھ